السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلا لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. زیبکار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردانشین ماؤں اور بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے آزمائش اندر ایک مومن دا کردار کی ہونا چاہیے. تو حضرات، حالات اس قدر کٹھن نے کہ غریب تا غریب رہ گئے، سرمایہ دار، اہل ثروت، دولت مند لوگ بھی انتہا درجے دے پریشان نے. ویندے چند دنوں کے اندر چینی 150 تو تجاوز کر گئی کہ وہ 400 پہنچ گیا. جڑا ہر امیر غریب چھوٹے بڑے ہر چھوٹی فیملی بڑی فیملی دی مجبوری اور ضرورت ہے، جس تو بغیر گزارا نہیں، زندہ رہنا مشکل ہے. آٹا انتہائی مہنگا ہے. رات سونے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، صبح اٹھنے تو نئی خبر ملتی ہے جناب فلاں چیز اینے روپیے بڑھ گئی، فلاں اینے روپے بڑھ گئی، فلاں اینی قیمت بڑھ گئی. اور اس طرح دیاں نیٹ اور اخبارات دے خبراں پڑھتے اور سنتے رہنے. فلاں علاقے اینے لوگوں نے غربت تو تنگ آ کے خودکشی کر لی، فلاں لوگوں نے غربت تو تنگ آ کے زہر پی لئی، فلاں لوگوں نے غربت تو تنگ آ کے ٹرین نیچے سر دے کے اپنی جان اللہ دے حوالے کر چھڑی. گزشتہ دنوں حاصل پور دے علاقے ایک نوجوان نے
دو بچے نے، خوبصورت بیٹی اور خوبصورت ایک بیٹا ہے، تقریباً 6-7-8 سال کی عمر دے، 3 مہینے مسلسل کام نہ ملن دی وجہ تو بجلی دا بل نہ دے سکیا تو واپڈا والے میٹر کٹ کے لے گئے۔ مالک مکان نے بار بار کرائے دا مطالبہ کیتا، نہ دین دی وجہ تو حکم کیتا کہ مسلمان چکو گھر خالی کر دیو، اور این ہونا ہی دن اندر بچیاں دا دودھ پین نو دل کیتا، ہمارے کدوں نہ پیتا ہوئے گا، ابو جان دودھ نو دل کر دے، دودھ پلا دیو، دودھ دے پیسے نہیں سن، ابو جان زہر لے کے آئے، پہلے بچیاں نو پلائیے، اکھاں دے سامنے مر گئے، پھر میاں بی بی دعا نہیں پیتی، وہ بھی دو میں مر گئے۔ مکمل فیملی اس غربت دی وجہ تو، اس پریشانی دی وجہ تو اس دنیا تو چلی گئی۔ تو خیر جدو ایسے حالات پیدا ہو جان، انتہائی آزمائش دیاں کڑیاں شروع ہو جان، پھر ایک مومن کا کردار کی ہونا چاہیے، مومن کو کی کرنا چاہیے۔ ویسے تے تسی ویندے ہو کام تھوڑا ہوندا ہے، واویلا بہت ہوندا ہے، آ کرونے دے دناں تسی ویکھیا اینی بیماری نہیں سی، جنہ ملک اندر ڈنڈورا پٹیا گیا، اتنی اموات نہیں سی جتنی کثیر تعداد نال لوگوں دسیا گیا، اور آج بھی دسیا جا رہے، فلاں علاقے اندر انہیں مر گئے، فلاں علاقے اندر انہیں فوت ہو گئے، فلاں علاقے اندر انہیں چلے گئے، کوئی دل دی بیماری نال مرے تے کرونے چ پا چھڑیا، کوئی ہیپاٹائٹس ارکان نال مرے تے کرونے چ پا چھڑیا، اور کوئی ٹی بی نال مرے تے تاں بھی کرونے دے نام، کوئی کسے مرض نال مرے کرونے دے نام لگے سارے۔ جنیاں مواد اس دورانی اندر ہوئیاں نے، جی خبر ملی ہونا کرونے دی لسٹ اندر شامل کر لے، یہ بھی کرونے گیا، وہ بھی کرونے گیا، فلاں بھی کرونے گیا، فلاں بھی کرونے گیا، تاکہ لوگ ڈر جان۔ خوف و ہراس مسلمانوں تے پھیلانا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی سختی نال منع فرمایا۔ اے مومن نو تسلی دین دا، تشفی دین دا حکم ہے، ڈراؤن دا نہیں، بلکہ اتوں تک فرمایا کہ مسلمانوں دے مومنوں دے شہر وچوں اسلحہ ننگا لے کے گزرنا بھی منع ہے۔ کتے کوئی مسلمان ننگا اسلحہ ویکھ کے، ننگی تلوار ویکھ کے، یہ ہاتھ پڑیا پسٹل اور گن ویکھ کے ڈر نہ جائے۔ اے اللہ نو اینا بھی برداشت نہیں کہ کسی دے ہاتھ ننگی تلوار ویکھ کے میرا مسلمان ڈر جائے، چے جائے کہ انہیں دیاں خبراں سنائیاں جان اور انہوں نے کمرے اندر بند کر دیتا جائے۔ خیر بیماری تو بیماری ہوندی ہے، وبائی ہوندی ہے، تھوڑی ہوئی یا بہتی ہوئے، باہر کیف تحفظات تدابیر اپنی جگہ پہ جانے۔ جڑی بات میں کرنا چاہنا، ایسی پریشانی دے حالات اندر، ایسی آزمائش دی گھڑی اندر، اور ایسی مشکل گھڑی جدو کرونا بھی آ جائے، ڈینگی بھی آ جائے، ملیریا بھی آ جائے، مہنگائی دا عذاب بھی ساڑھے سر تے مسلط ہو جائے، اور جناب کفار بھی آئے دن کوئی نہ کوئی نواں فتنہ اور نوی مصیبت لے کے ساڑھے سر چڑھ جان، پھر مسلمان کا کردار کی ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو آسمان والوں حکم کیے، اور سنو قرآن، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریاء دے مبارک سینہ دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، خالق کائنات فرما دینے والا نبلونکم بشیء من الخوف، اللہ فرما دینے لوگو اسی کدے کدے دشمن دا خوف پا کے مسلمانوں نو زمانے انہاں دے ایمان نو چیک کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے نے خوف دے کے زمانے اور کدے کدے ایسے حالات پیدا کر دینے وَالْجُوعِ، اللہ فرماتے نے بھوکاں دے کے میں زمانہ مہنگائی دا عذاب آ جاندے، کات صدیاں جاندیاں نے، کئی دفعہ انہیں جو گئے بندے نو کئی مہینے کروار نہیں ملدا، کام نہیں ملدا، روزگار نہیں ملدا، بندہ بڑا پریشان ہے۔
نے اللہ میں کی کرا ایسے حالات اندر آگے خودکشیاں نہیں کرنی ایسے حالات اندر آگے اللہ دے گلے نہیں کرنے شکوے نہیں کرنے ایسے حالات اندر آگے نہ شکری دا کلمہ اپنی زبان دے جاری نہیں کرنا میری تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ذاکیہ سلام اللہ علیہا ماں جی فرماندیاں نے لوگوں ایک چند چڑھدا مہینے دا یعنی یکم تاریخ ہوندی کسی بھی مہینے دی چند طلوع ہوندا پورا مہینہ گزر جاندا مہینے دے آخر دے چند غروب ہو جاندا مہینہ گزر جاندا محمد کریم دے چولہے اندر اگ نہ جلائی جاندی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چولہے دے اوپر رکھ کے کچھ پکان ملدا ہی نہیں سی اگلا چند طلوع ہوندا اگلا مہینہ بھی گزر جاندا یعنی دو مہینے میرے پاک نبی دے چولہے اندر اگ نہیں سی جلدی تیسرا مہینہ ہوندا کسے پاسوں کوئی تحفہ ہوندا اسی چولہے اندر اگ جلا کے او پکا کے کھا لیندے ایسیاں سمجھاں تے میرے پاک نبی دے بھی آئیاں نے اس واسطے لوگوں کے لیے شکوے نہیں کرنے اللہ ذوالجلال دے پاک نبی دی دعا ہے محبوب کبریا نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ میں تیرے کو دعا کرنا وا جدوں تک زندہ رکھے مسکین بنا کے رکھی اللہ جدوں موت آئے مسکینی دی حالت اندر ہی آئے اللہ جدوں قیامت والے دن مینوں اٹھایا جائے مسکیناں دی صف اندر اٹھایا جائے سبحان اللہ میرے پاک نبی دیاں دعاواں نے لوگوں محبوب کبریا دے صحابی کہندے نے سونیا لوگ دولت منگدے نے مال منگدے تسی مسکینی پہ منگدے ہو آپ نے فرمایا صحابیو مسکین بندہ لوگاں نالوں 500 سال پہلے جنت اندر جائے گا ایک رات اندر 40 سال دا ذکر ہے ایک اندر 500 سال دا ذکر ہے یہ پہلا جائے گا انہاں نالوں اس واسطے میں چاہنا اللہ مینوں مسکین ہی بنا کے رکھے نالے دا بھی مطلب ہے میرے پاک نبی فرماندے جدو اللہ دے گا میں اللہ دا شکریہ ادا کراں گا جدو مک جائے گا میں اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ کو منگن والا بناں گا سبحان اللہ ایسی فقیدہ سوچ دے مالک میرے پاک نبی اس نبی دے مبارک سینہ دیوان والا قرآن کہیں رہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ فرماتے نے کدے مال اندر کمیاں کر کے مال اندر قلتاں کر کے کدے مال دی کمی دے کے میں ازمایا کر رہا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتے نے کدے جاناں اندر کمی کر کے یعنی کدے بیٹا فوت ہو گیا کدے بیٹی فوت ہو گئی کدے اللہ نے بیٹا دیتے 10 واپس لے لیا اور بیٹا دیتے وہ بھی واپس لے لیا پھر دیتے پھر واپس لے لیا بار بار اللہ سبحانہ آزمائی جا رہے نے یہ کتے بندہ پریشان ہو کے غیران دے در دے نہ چلا جائے کتے پریشان ہو کے اللہ اکبر اللہ رب ذوالجلال دے نہ شرک نہ کر بیٹھے کتے اسی سنائی دی کڑی اندر یہ بندہ پھسل نہ جائے کتے شیطان دے بہکاوے دا شکار نہ ہو جائے کتے غیران کل جا کے توید لے آئے غیران کل جا کے اللہ ذوالجلال دے نہ شرک نہ کر بیٹھے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں مال دی کمی دے کے جانہ دی کمی دے کے میں پھلاں دی کمی یعنی آمدنی اور جناب فصلوں دی کمی دے کے زمانہ لیکن یاد رکھنا جڑے نہ ساریاں زمائشاں اندر صبر کردہ رہے مالک فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اسی صبر کرنے والے مبارکاں دینے خوشخبریاں دینے سبحان اللہ وہ کیسے لوگ ہوں گے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نال کے کائنات دا قرآن اندر ایک مصیبت آ جاندی کوئی پریشانی آ جاندی کوئی دکھ آ جاندا تے زبان دے ایک ہی جملے اِنَّا
للہ اللہ سی سارے تیرے ہاں و انا الیہ راجعون تے جڑے زندہ نے نا آخر روڑ کے تیرے کول ہی آنا ہے ایک کوئی جملہ زبان دے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دے لوگوں جدو بندہ اللہ ذوالجلال فرشتے نو بھیج دے بندے دے معصوم دے بیٹے دی روح قبض کر کے اے جناب فرشتہ واپس پلٹ دے نا اللہ فرماندے نے اوے میرے فرشتے ہو تسی میرے بندے دا جگر کٹ کے لے آئے ہو او دا جگر گوشہ لے کے آئے ہو او دے جگر نو چیر کر کے آئے ہو میرے بندے دے کلمات کی سن میرا بندہ کہندا کی سی اللہ تیرے بندے نے سوائے انا للہ دے کچھ نہیں پڑھیا کچھ نہیں بولیا اللہ دی زبان تے کوئی جملہ سی انا للہ اللہ سونیا سی سارے تیرے ہاں جنوں جدوں چاہے لے جا سکنا ہے سونیا سی سارے تیرے ہاں میرے مالک فرماندے نے اتنے بڑے دکھ دے باوجود اتنی بڑی ازمائش دے باوجود اتنی بڑی پریشانی دے باوجود میرے بندے نے میریاں تعریفیں کی دیاں نے جاؤ جنت اندر ایک محل تیار کر دیو اس محل دا نام رکھ دیو بیت الحمد تعریف والا محل تعریفاں والا سبحان اللہ اور اے محل اس بندے دے نام اعلان کر دیو سبحان اللہ لیکن لوگوں ایسی چیزاں ملن واسطے ایسے مقام اور ایسے شان ملن تو پہلے کچھ چیزاں ضروری نے سب تو پہلے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا بندہ آزمائش اندر کامیاب دے کامران ہوئے گا آزمائش اندر کامیابی واسطے عقیدے دا درست ہونا انتہائی ضروری ہے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں بندے دا اللہ ذوالجلال تے توکل نہیں اے بندے دا خیال نہیں جو اللہ نے چاہنا ہے وہ کرنا ہے دنیا کچھ نہیں کر سکتی اگر ایسا عقیدہ نہیں پھر پھسل جائے گا پھٹک جائے گا بجائے جنت رستہ کھل جائے گا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پیارے جناب عبداللہ بن عباس نو اپنے پیارے چچیرے بھائی نو عبداللہ بن عباس دا بازو پکڑے ہوئے پاک نبی نے اور آپ نصیحتاں پہ کر دینے فرمایا میرے پیارے عبداللہ جی اللہ دے پاک نبی کی اعلان ہے آپ فرماتے ہیں میری گل بلے بل ہے حضور کی کہنا چاہتے ہو فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ اوے میرے پیارے عبداللہ یہ ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے ساری دنیا تینوں کو فائدہ دینا چاہے تینوں کوئی نفع دینا چاہے تیرا کوئی بڑا کرنا چاہے تیرے نال خیر کرنا چاہے یہ ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے میرے عبداللہ تیرا بڑا نہیں کر سکتے تیرا نفع نہیں کر سکتے لیکن اتنا ہی نفع ہوئے گا جنہ اللہ نے تیرے مقدر اندر لکھ چڑے آئے جنہ اللہ نے تیرے نصیب اندر لکھے آئے اور یہ بھی یاد رکھنا وَلَا بِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ میرے پاک نبی فرماندے نے ساری دنیا اکٹھی ہو گئے اوے میرے پیارے عبداللہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے امریکہ بھی آ جائے فرانس بھی آ جائے برطانیہ بھی آ جائے یورپ کے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ جان جڑا انڈیا دا مودی بے ایمان بھی آ جائے یہ سارے ہندو تے جناب عیسائی تے یہودی تے بدھ تے سکھ سارے بے ایمان اکٹھے ہو جان سارے اسلام دے دشمن اکٹھے ہو کے آ جان میرے پاک نبی فرماندے نے میرے پیارے عبداللہ تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے سونیا در گل کیے فرمایا جو اللہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہی ہوندے جو اللہ چاہے واللہ غالب علی امری اللہ اپنے فیصلے تے غالب ہے اللہ اپنے حکماں تے غالب ہے میرا اللہ جو چاہے وہی ہوندا ہے جے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے تے بندے دی سوچ بھی ٹھیک ہوندی ہے اے وہ بندے نوں پتہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اے مہنگائیاں دے عذاب آ جان کرونے دا عذاب آ جائے ڈینگی دا عذاب آ جائے ملیریا آ جائے کوئی بھی عذاب آ جائے کیسے بھی حالات تے کیسیاں آزمائشاں تے
پریشانیاں ہو جان جو اللہ نے لکھیا ہے اس تو زیادہ نہیں ہو سکتا تے جو لکھ چھڑیا میرے مالک نے انہوں کوئی روک نہیں سکتا سبحان اللہ اے ہوئی تربیت میرے پاک نبی نے دیتی ہے نماز پڑھیے نا نماز تو فارغ ہوئے ہو سلام پھر کے کی کہتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اے میرے مالکا جڑی شے تو دیتی ہے انہوں کوئی کھو نہیں سکتا تے جڑی تو روک لوے وہ کوئی دے نہیں سکتا ایوہی تربیت میرے پاک نبی نے کی دی ہے وہ 23 سال دی نبوت دی زندگی اندر میرے پاک نبی نے عقیدے دیاں صفائیاں کی دیاں میرے محبوب نبی نے عقیدہ ہی بنایا ہے آؤ اپنا عقیدہ بنا کے لے جاؤ عقیدہ درست ہوئے گا تیرے معاملہ درست ہو جائیں گے عقیدہ درست ہوئے گا تیری سمت ٹھیک ہو جائے گی عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو ازمیش اندر کامیاب دے کامراد ہو جائے گا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تیریاں دنیا دیاں پریشانیاں دور ہو جان گیا کیونکہ بندے نو گل نہ پتہ ہے ایک کوئی گل ہے 100 ہاتھ رسا سرے تے گڑ ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے تے جو اللہ نے کرنا ہے او دے تے کوئی اعتراض نہیں ساڈا ایمان ہے اللہ تو جویں چاہے سو کر سکنے اسی تیرے تے راضی ہاں تو جڑے حال اندر رکھے راضی ہاں دکھ اندر رکھے میں تیرے تے راضی اللہ تو سکھ اندر رکھے میں تیرے تے راضی امیر بنا کے رکھے میں تیرے تے راضی فقیر بنا کے رکھے میں تیرے تے راضی تو رب تے راضی ہو جا اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ تینوں راضی کر کے چھڑے گا اللہ تینوں راضی کر دے گا لیکن سرلا واسطے عقیدے دا ٹھیک ہونا ضروری ہے جدوں تک بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں اودوں تک بندہ اللہ دے راضی نہیں ہو سکتا انج گھٹ پھڑیا میرے پاک نبی نے ابو ہریرہ دا آؤ فرماندے نے واللہ بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس اوے میرے ابو ہریرہ جی اللہ دے پاک نبی کی اعلان ہے مسجد نبوی دا سیم تے مدینہ شہر کوٹ ابو ہریرہ دا ہوئے تے ہاتھ اندر پھڑیا میرے پاک محمد نے ہوئے سبحان اللہ وہ کیسا منظر تے کیسا نظارہ ہوئے گا فرمایا میرے ابو ہریرہ جی اللہ دے پاک نبی کی اعلان ہے فرمایا واللہ بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس ابو ہریرہ جڑے حال اندر اللہ رکھے تو راضی ہو جا میرا مالک تینوں زمانے دا غنی بنا دے گا زمانے دا غنی بنا دے گا اوے مہنگائی دے عذاب تو ڈرن والے ہو اللہ اکبر اللہ لو جی ڈالر پونے 200 نو کراس کر گیا لو جی چینی پونے 200 دے قریب پہنچ گئی اوے لو جی جناب پٹرول راتوں رات 150 دے پہنچ گیا حالات کیسے جیسے بھی حالات ہو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو ہریرہ نو اعلان کیتا ہے ابو ہریرہ تو رب تے راضی رہنا ہے پھر اللہ دا کی کام ہے اللہ دی ذمہ داری کی ہے اللہ تینوں زمانے دا غنی بنا دین گے غنی دا معنی مالدار دولت والا صاحب ثروت صاحب پیسہ اور آپ میرے پاک نبی فرماندے نے تیرا کام میرا تے راضی ہونا اور میرے مالکا میں تیرے تے راضی ہوں تو جڑے حال اندر رکھے پہلے اپنا عقیدہ ایسا بناؤ پھر دوسری ذمہ داری تیرے تے کی ہے دوسری ذمہ داری اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اوے مومنو کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی دکھ آ جائے حالات کٹھن پیدا ہو جان آزمائشیاں کڑیاں جاری ہو جان پھر تیری ذمہ داری ہے تو اللہ نو یاد کرنا ہے اللہ تینوں یاد رکھے گا سبحان اللہ اور مشکلاں ویلے وہ یاد ہوندے نے جنہاں لوگاں نے انسان ہون مشکلاں ویلے وہ یاد ہوندے نے جنہاں تو بغیر گزارا نہ ہوئے میں ایک بڈھے بابے نو جاننا کافی سال پہلے بہت ہو گئے اور سونا توجہ دے نال وہ دوتریاں تے پوتریاں والے بابا جی نے اج ہاسپٹل اندر داخل نے میں انہاں دے قریب ہی بیٹھا تھوڑی دیر تو بعد موت آ گئی فوت ہو جاندے نے
سفید داڑھی جناب بڈھے بابے نے بڈھا صحیح پھر پوتریاں دوتریاں والا جدوں موت دیاں سختیاں آئیاں میں بابا جی دے کول بیٹھا اپنی زبان جو کی جملہ کڑیا کہندے نے حال ہویا مڑی کی آندے نے ہائے ہوئے امی ہائے ہوئے امی امی اوکھے ویلے یاد آوندی ہے ماما یاد آوندیاں نے اوکھیاں کڑیاں باپ یاد آوندے نے اوکھیاں کڑیاں او لوگ یاد آوندے نے اوکھیاں ویلیاں جنہاں لوگاں دے احساس ہون جنہاں تو بغیر گزارا نہ ہوئے جنہاں تو بغیر چارہ نہ ہوئے جنہاں تے پتہ ہوئے میرے تے جان نشاور کر دین گے میری جناب زندگی اندر اور میری جان تے کوئی آنچ نہیں آن دین گے میرے تکلیف نہیں آن دین گے پریشانی نہیں آن دین گے اپنی جان دی قربانی دے دین گے وہ یاد ہوندے نے تے میرے مالک تو پڑھ کے تیرے نال پیار کرنے والا اور کوئی ہو سکتا ہے ماں تو بڑھ کے پیار کرنے والی ذات عرش والی ذات ہے میرے پاک نبی نے جناب عبداللہ کا ہاتھ پھڑیا آپ فرماتے ہیں یا عبداللہ جی اللہ دے رسول کی حکم ہے فرمایا احفظ اللہ یحفظک او میرے عبداللہ تو اللہ نو یاد کریا کر اللہ تیری حفاظت کریا کرن گے احفظ اللہ اے میرے پیارے عبداللہ اللہ نو یاد کریا کر اللہ تیری حفاظت کرن گے پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہگا اوے میرے پیارے عبداللہ تیرا کام ہے اللہ نو یاد کرنا اللہ دی احکامات دی حفاظت کرنا اللہ دی فرائض دی حفاظت کرنا اور اللہ دا کم کی ہے تجدہ تجاہگا جڑے موڑ تے پھسے گا سامنے اللہ تینوں ملے گا جڑی اوکھی کڑی اندر پھسے گا مدد واسطے اللہ ملے گا حدیث پاک دے الفاظ نے تجدہ تجاہگا تو جتھے بھی اوکھی کڑی اندر پھنس جائے گا اپنے سامنے اللہ نو کھڑیاں پائے گا یعنی اللہ تیری مدد واسطے اوتھے موجود ہوئے گا سبحان اللہ ہر وقت ہر کڑی اندر ہر مشکل اندر ہر پریشانی اندر اللہ تیری مدد کرے گا اے لوگو جنوں میرے اللہ دی مدد مل جائے اونوں ایرے غیرے نتھو خیرے دیاں لوڑاں نہیں پہ بول دے نو نتھو خیرے دیاں لوڑاں جنوں اللہ دی مدد مل جائے انہوں باپے دے تاکے دی لوڑ اے جنوں اللہ دی مدد مل جائے انہوں طویل دے ٹکڑے دی لوڑ جنوں اللہ دی مدد مل جائے انہوں ملنگاں دیاں جتیاں پارش کرن دی لوڑ جنوں اللہ دی مدد مل جائے انہوں قبراں نوں چومن دی لوڑ نہیں پیندی انہوں چادراں چڑھاون دی لوڑ نہیں پیندی اے لوگوں میں دسنا چاہنا جنوں اللہ دی مدد مل جائے انہوں دیگاں دے نظرانیاں دی لوڑ نہیں پیندی انہوں گلے اندر پیسے پان دی لوڑ نہیں پیندی انہوں ضرورت کیڑی بات دی ہے اللہ سنیے ذرا توجہ دے نال انہوں ضرورت دی کوئی ہے آئے وضو کر کے اللہ دے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے نماز پڑھ کے ہاتھ جھکے اپنے مالک دیاں تعریفاں کرے میرے پاک نبی تے درود پڑھے پھر اللہ ذوالجلال کو دعا کرے اور ربنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب کبریا دا طریقہ ہوئی ہے ابو بکر دا طریقہ ہوئی ہے عمر عثمان علی دا طریقہ ہوئی ہے پریشانی آ جاندی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ ذوالجلال دی تعریفاں کر دے اور کہندے میرے مالکا فلانی پریشانی ہے میں تیرے در تے آ گیا سونیا تو ہی دور کرنی ہے اور قرآن کہندا ہے قرآن دی عادت قرآن دا طریقہ قرآن دی سنت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ مال کے کائنات قرآن کہندے لوگو جدوں کوئی پریشانی آ جائے پھر مدد منگیا کرو استعینوا مدد واسطے بلایا کرو مدد واسطے پکاریا کرو آخر کیوں پکارنا ہے اور کیڑے انداز اندر تے پکارنا ہے اور کیڑی طرف کیفیت اندر پکارنا ہے مال کے کائنات قرآن کہندے استعینوا بالصبر والصلاۃ
اللہ تیرے سارے دکھ دور کر دے گا، ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ ایک حدیث پاک اندر میرے پاک نبی نے فرمایا، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں الکفارات، گناہاں نو مٹا کے اللہ دے قریب کرنے والیاں تین چیزاں نے جی اللہ دے پاک نبی کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، بندے نے نماز پڑھی مسجد اندر، زور پڑھیے تے اوتھے ہی بیٹھ گئے، عصر پڑھ کے جاواں گے، مغرب پڑھیے اوتھے ہی بیٹھ گئے، عشاء پڑھ کے جاواں گے، ایک نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے مسجد اندر بیٹھ گئے، جدوں لوگ چلے گئے نے انہیں اللہ نال کال ملا لئیے، لوگ چلے گئے نے ایک اللہ ہی رہ گیا ہے، اے نیچے مسجد اندر کلا ہے، اوپر عرشاں تے اللہ کلا ہے، کلے دی کلے نال ملاقات ہے، کلے دی کلے نال ٹیلی فون بات ہے، کلے دی کلے نال اے اللہ میں صدقے جاواں اللہ ذو الجلال نال رابطہ ہو گیا، ادھر روئی جاندے آنسو بہائی جاندے، ادھر اللہ ذو الجلال فرشتیاں نوں کہہ رہے نے گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، میرا بندہ جو جو منگی جا رہا ہے میں سب کچھ عطا کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، منگن والا تے بڑی یار میرے پاک نبی فرماتے نے المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز تو بعد مسجد اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کرنا ایسا عمل ہے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر کے انہوں اپنے قریب کر لیندا ہے۔ اور دوسرا عمل میرے پاک نبی نے فرمایا والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جدو نماز دا ٹائم ہو جائے گڈیاں تے چڑھ کے نہیں، موٹر سائیکلاں تے کاراں تے نہیں، بلکہ اپنے قدماں نال چل کے بندہ پیدل چل کے جماعت نال آ کے ملدا ہے، پیدل چل کے آ کے جماعت نال ملدا ہے، یہ ایسا عظیم عمل ہے اللہ پاک نو اتنا پیارا لگدا ہے۔ اللہ فرماندے نے گناہاں نو معاف کر کے میں رحمت دا قلم پھیر دینا وا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا عمل کیے وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، میرے پاک نبی فرماندے نے ناپسند کرن دے باوجود بھی، دل نہ چاہن دے باوجود، پانی ٹھنڈا ہے تے سردیاں دا موسم ہے، پانی گرم ہے گرمیاں دا موسم ہے، رات دا سننا توجہ دے نال ٹھنڈا پانی تے جیٹھ ہار دیاں وہ ماغ دیاں راتاں تے ٹھنڈا پانی، برف جمنی ہے کورا پیا پیندا ہے، سردی دی شدت بڑی ہے، سردی بڑی شدید ہے، اوڑے بندے دا بستر جو نکلن نو دل نہیں کرتا، اے بستر جو نکلیا ہے تے اے وضو کرنا ہے، اور وضو کرن نو دل نہیں پیا کرتا، میرے محبوب نبی فرماندے نے دل نہیں چاہتا اے پھر بھی وضو کر لیندا ہے، پھر بھی وضو کر کے اللہ دے گھر آ جاندا ہے، دل نہیں چاہتا اے وضو کر لیا، عشاء کے مصلی تے کھڑا ہو گیا۔ اور سنو اگلی گل میرے محبوب کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، جنہیں تین کم کر لے، کنے بھئی سارے بولو ہاں کنے، بہت دینے کے تھوڑے زیادہ دے نہیں، پہلا کام کیے نماز پڑھ کے مسجد اندر بیٹھیاں رہنا ہے، اگلی نماز تک اللہ نال ملاقات کرنی ہے، اگر سال اندر روزانہ نہیں کر سکتے ہفتے اندر ایک دن ایسا ضرور خاص کرو جڑے دن ایک نماز تو اگلی نماز تک مسجد تے ہی رہنا ہے، اللہ نال ملاقات کرنی ہے، اگر ہفتے اندر نہیں مہینے اندر ایک دن ایسا خاص کرو جڑے دن تسی اللہ ذو الجلال نال ملاقات کرنی ہے، مہینے اندر نہیں 6 مہینے اندر نہیں، تے سوچ لو اپنی شب و روزی ڈائری اندر نوٹ کر لو، اسی سال وچوں ایک دن ایسا ضرور کڈنا ہے جدن اپنے اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے، انداز کی ہونا ہے، ایک نماز پڑھی خشوع و خضوع دے نال اوتھے بیٹھا رہا ہے، لوگ چلے گئے نے ہونے اللہ دے نال ہم کلام ہو گیا، اگلی نماز تک رویا تے گڑگڑایا اللہ نال ملاقات کی تھی، اگلی نماز پڑھ کے پھر گھر نو جاندا ہے، اے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے جماعت دے نال پیراں تے
چل کے قدموں تے چل کے پیدل چل کے جماعت نال آ کے ملنا. اور تیسری چیز ہے جدو کتے دل نہیں بھی کردا ادو بھی وضو پورا تے مکمل تے صحیح سنت دے مطابق کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں جی یہ 3 کم کر لے عاش بخیر انعام سنی انعام تیرا ایمان تازہ ہو جائے. عاش بخیر جڑا میں 3 کم کر دائے اللہ فرماندے نے میں اودی دنیا جنت بنا دینا. جنت بنا دینا وا. اوے مینوں رب دی کبریائی دی قسم ہے کدے ایسے کر کے دے اپنا عقیدہ بنا لے. میرے محبوب دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ دا قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. محبوب دی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. کدے عقیدہ بنا ایسا کر کے ویکھ عمل. میرے محبوب نے فرمایا عاش بخیر ایدی زندگی انج گزرے گی جویں پھلاں دے پیا گزار دے. تو کھان کے پریشانیاں آن گیاں مصیبتاں آن گیاں حالات کٹھن آن گے ایدی ازمائش واسطے اینو کندن تے پختہ تے مضبوط بنان واسطے. لیکن وہ پریشانیاں وہ دکھ ایدی زندگی اندر مداخلت نہیں کر سکن گے. وہ دکھ و پریشانیاں اس بندے دی جناب پریشانی اندر اس بندے نو پریشان نہیں کر سکن گے غمگین نہیں کر سکن گے. ایسے جناب صلی اللہ اس بندے نو زیادہ تر پریشان نہیں کر سکن گے. میرے پاک نبی نے پھر کی فرمایا وَمَاتَ بِخَيْرٍ. اگلی گل سنو اے جدوں تک رہے گا ادوں تک انج رہے گا جویں جنت دی زندگی جیندا پیا تے جدوں جائے گا وَمَاتَ بِخَيْرٍ. محبوب فرماندے نے خیر والی موت مرے گا ایمان والی موت مرے گا اسلام والی موت جائے گا. کلمہ پڑھ دیا جائے گا قرآن پڑھ دیا جائے گا نماز پڑھ دیا جائے گا اللہ کا ذکر کر دیا جائے گا اللہ کو یاد کر دیا جائے گا. زندگی بھی سونی تے موت بھی سونی. کون نہیں چاہتا میری موت اچھی بن جائے. کون نہیں چاہتا میری زندگی سہانی ہو جائے. کون نہیں چاہتا میری زندگی سونی ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے. اور 3 کام دسے نے میرے پاک نبی نے. 3 کا تعلق نماز دے نال. 3 کا تعلق نماز. ایک نماز پڑھ کے اگلی تک اللہ کو یاد کرنا. دوسرا جماعت نال شریک ہونا پیراں تے چل کے. تیسرا نماز واسطے وضو کرنا. اے تینوں کماں دا تعلق نماز نال ہے. عاش بخیر ومات بخیر. زندگی بھی سونی تے موت بھی سونی. آؤ میں اگلی گل کراں. میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نبی نے جڑا سبق دیتا ہے میرے پاک نبی نے جڑی تربیت کی ہے محبوب کبریا علیہ السلام نے جو سبق سکھایا تعلیم دیتی ہے. رات او دی روشنی اندر ایسیاں پریشانیاں دے ازمائشاں اندر ایک مومن بندے دا کردار کی ہوئے ایک مومن بندے دی ذمہ داری کی ہے. سب تو پہلے عقیدہ ٹھیک کرے پھر اپنی نمازاں ٹھیک کرے اور تیسرے نمبر تے اپنے گناہاں دی رب کولوں معافی منگے استغفار کرے. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پاک نبی فرما گئے نے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جڑا بندہ گناہاں دی معافی منگ لیندا ہے توبہ کر لیندا ہے استغفار کر لیندا ہے اللہ ذوالجلال نال تعلق مضبوط کر لیندا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ 3 انعام دیندے نے. پیچھے گلاں کتنی ہوئی سی 3 یاد رہنا کیڑیاں کیڑیاں پتہ ہاتھ کھڑا کرو جن جن یاد نہیں ساروں یاد نہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے جمعے تو بعد یاد رہ جان. کئی دفعہ جو ہوتا ہے بندہ جمعہ بڑی توجہ نال سنتا ہے سارے یاد ہوتا ہے جب جُتی پا کے گیٹوں باہر ہوتا مسیتے رہ جاتا بندہ مسیتوں باہر ہو جاتا. جمعہ مسیتے کیونکہ اسی پڑھنے ہی اس واسطے ہیں ہفتے بعد جمعہ ہی پڑھنا ہے نمازاں پڑھنیاں نہیں. اسی 8 دن والے نمازی ہیں 8 دن والے 8 دنوں کے بعد ایک جمعہ پڑھنا 8 کے نمازی. جمعہ پڑھیا تو بھی انج پڑھیا کہ مجبوری سمجھ کے ایک لاچاری سمجھ کے اور یہ سمجھ کے جی اس بغیر گزارا نہیں یہ بھی نہ کریے محلے والے جی نہیں دین گے گھر والے
کر دے گا. اے نہ مجبوریاں تو جمعہ تے پڑھنا جی مجبوری پھر ہو رہا ہے آخری ٹائم تے جمعہ ختم ہونے والا ہوئے نا ادو آ کے دو چار ٹکرا نہیں ہمارا جمعہ جمعہ کو نہیں ہوتا لکھا جاتا. یاد رکھنا جمعہ مومن دا ہفتہ وار سبق ہے تے جنہیں اپنا سبق ہی صحیح سنیا نہیں وہ یاد کی کرے گا تے جنہیں صحیح یاد نہیں کیتا وہ سنائے گا کی تے جنہیں سنایا نہیں وہ عمل کی کرے گا تے جنہیں عمل نہیں کیتا اور رزلٹ کی لے گا جنہیں رزلٹ نہ ملیا وہ پوزیشن کی لے گا جنہیں پوزیشن نہ ملی وہ عہدہ کی لے گا جنہیں عہدہ نہ ملیا وہ دنیا تے لا کے کرنا کی وہ دے ہونے دا فائدہ کی ہے بھائی ہے تو جو جمعہ یاد رکھنا انشاءاللہ پیچھے کنیاں گلاں سن تے ہن ایک گل ہے 3 انعام نے استغفار کرنا ہے توبہ کرنی ہے گناہاں دی معافی منگنی ملے گا کی جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا محبوب فرماندے نے کسے تنگی اندر پھنس گیا اوکھا ویڑا آ گیا اللہ نکلن دا رستہ عطا کر دین گے. استغفار کرنا تیرا کم ہے تے نکلن دے رستے دینا او دا کم ہے. میرے پاک نبی فرماندے نے روزانہ 100 واری توبہ کرنا بدر اندر 313 تے ہزاراں دے لشکر جو نکلن دا رستہ کنے دیتا ہے. احد اندر کافر ایک باری چڑھ گیا 70 صحابی شہید ہو گئے لیکن پھر بھی فتح تے نکلن دا رستہ کنے دیتا ہے. حنین تے تبوک میں جتان والا کون ہے اور خیبر تے مار کے 3-4 دن لڑائی ہوتی رہی اتنے بڑے مار کے دے وچوں جتان والا کون ہے. مشکل گھڑیاں نے میرے پاک نبی دیاں محبوب غار دے اندر نہیں کافر غار دے منہ تے کھڑا ہے غار دے دروازے تے کھڑا ہے محبوب نظر نہیں پہ ہوندے تنگیاں چوں کڈن والا کون ہے لیکن او دا حل کیے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا. گلاں بڑیاں نے ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس حدیث سے بحث کراں دلائل دیواں شاید شام ہو جائے تو جو کرنا اختصار عرض کرنا چاہنا. ابو فرماتے نے استغفار کرنا تیرا کام میں جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ہر تنگی وچوں کڈن دا نکلن دا رستہ اللہ عطا کرے گا. اور پھر میرے محبوب فرماتے نے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا ہر مشکل سے ہر پریشانی ہر دکھ دور کرنا میرے اللہ کا کام ہے. پھر فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ بھوکا نہیں رہن دے گا رزق اتوں دے گا جتوں سوچ بھی نہیں ہوئے گی تیری سوچ بھی نہیں ہوئے گی اتوں بھی رزق آئے گا اللہ اتوں اتنا رزق دے گا وافر مقدار اندر رزق عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 چیزاں نے ایک کام کرن دے نال استغفار کرنا تیرا کام ہے تنگیاں جو اللہ کٹے گا دکھ اللہ دور کرے گا. رزق مولوی جی دعا کرو میں بے روزگار کوئی روزگار ملتا ہے میں بڑا پریشان ہوں کئی دنوں تو کوئی کام نہیں پیا لگتا میں کئی بار سوچا ہے کر لوا یہ کر لوا وہ کر لوا کوئی کام جناب چلتا ہی نہیں پیا جہاں کرنا دوسرے چوتھے دن فلاپ ہو جاتا ہے. مولوی جی کو دعا کرنا میں میرے واسطے کوئی ہیلا دسو کوئی وظیفہ دسو مولوی جی کوئی تویز دیو کوئی پھوکا مارو کوئی دم کرو میرے گھر چکر لاؤ کوئی گھر اندر بیٹھ کے پڑھائی کرو میں بڑا پریشان ہوں نہیں چلتا منڈا نوکری نہیں پہ لگتا سمجھا جی ہاتھ چ پڑیاں نے فائل چکی ہے کہ ان کو نوکری نہیں ملتی جاب ہی نہیں ملتی بڑے پریشان ہیں سارے حالات ٹھیک نہیں. اللہ کی قسم استغفار کر لے سارے معاملات ارشوالا آپ ٹھیک کر دے گا. استغفار کا کی مانا ہے اللہ میری توبہ بس اینو نہیں کہندے استغفار کتے کلیاں بہ کے تنہائی چ رب دے سامنے رویا کر گڑگڑایا کر آہوزاریاں کریا کر یقین ہو جائے اتنا رو رب دے سامنے اس انداز نال دعا کر تیرے یقین ہو جائے کہ تیرے جُتی پان تو پہلا اکھاں دے آنسو خشک ہون تو پہلا تیرے ہاتھ منہ تے پھرن تو پہلا تیرے دعا مانگ کے مصلا اکٹھا کرن تو پہلا تیرے مسجد چوں نکلن تو پہلا تیرا عرش والا تیرا کام ضرور کر دے گا. اے یقین اے عقیدہ اے ایمان میرے پاک نبی دے صحابہ دا سی اوتھوں چلے نے تیرے پاکستان دے بل کراچی ملتان تک اور جناب پوری دنیا بڑیاں بڑیاں سپر پاوراں روم تے ایران اور کیسر و کسرا دے محلات لرز اٹھے اور بڑیاں سپر پاوراں بڑے ہیرو نو زیرو کر کے کائنات دے کونے کونے تے اسلام کا
پرچم لہرایا ہے پیچھے راز اے سی راتاں نوں روندے سن رب دے سامنے گڑگڑاندے سی رب دے سامنے دنے تلوار پھڑ کے میدان اندر اتردے سی نہ تو دنے تلوار پھڑ کے اگے ہونا ہے نہ تو رات نوں مصلے تے رونا ہے دنے سارا دن جھوٹ بولنا ہے چگلیاں کرنا ہے غیبت کرنا ہے سودی کاروبار کرنا ہے رشوت لیندا دینا ہے غیر محرم نوں وینا ہے اور غلط زبان استعمال کرنا ہے تو جناب لوگوں کو دغے کرنا ہے فریب کرنا ہے دھوکے کرنا ہے حق کھانا ہے لوگوں دا سارا دن تیرا معصیت اندر گناہ اندر نافرمانی اندر گزردا ہے رات نوں سونا بغیر دعا پڑھن تو رات نوں سونا بغیر وضو کرن تو رات نوں سونا بغیر آیت الکرسی پڑھن تو رات نوں سونا بغیر معوذتین پڑھن تو رات نوں سونا سورہ بقرہ دی آخری دعا پڑھن تو بغیر رات نوں سونا سورہ ملک پڑھن تو بغیر چغلیاں کردیاں غیبتاں کردیاں ٹی وی دی سکرین تے نظر رکھیے ٹی وی ویندیاں ڈرامہ ویندیاں فلماں ویندیاں سونا صبح 7-8 بجے اٹھنا ہے صبح بھی کدے اٹھن دی دعا نہیں پڑھی کدے فجر دی نماز نہیں پڑھی پھر توقع رکھنا ہے میرے رب تو کہ اللہ تینوں رزق دے تے برکت والا دے توقع رکھنا ہے پھر میرے رب تو اللہ تینوں اولاد دے تے فرما بردار دے پھر توقع رکھنا ہے میرے رب تو اللہ تیرے گھر اندر سکون پیدا کر دے پھر توقع رکھنا ہے میرے مالک تو اللہ تینوں نیک روزگار دے پھر توقع رکھنا ہے میرے مالک تو اللہ تیری زندگی سونی بنا دے پھر توقع رکھنا ہے میرے مالک تو اللہ تیرا خاتمہ ایمان تے فرما دے پھر توقع رکھنا ہے میرے مالک تو اللہ تیرے تے کسی دا روگ نہ جمائے اللہ تیرے پریشانیوں تو بچا کے رکھے اگر انج نہیں ہونا اگر اللہ کو ایسی توقع رکھنا ہے اللہ دے قانون دے مطابق چلنا پڑے گا کچھ منانیاں پہن گیاں کمپرومائز نال نظام چل رہا ہے کچھ اودیاں منیے کچھ اپنیاں منائیے انہیں جو آکھے وہ کریے اگلے کام او دے ذمہ نواب کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہو کرے گا انشاءاللہ لگتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت کروانے دے کام سارے ایسے پتہ لگ نا فلانا بندہ کام کر لینا ہے کوئی سانو اوکھیاں سوکھیاں ہو کے ادارا پڑھ کے 2 لاکھ لیے جو پونا پیسی پونے کم ہونا چاہیے پاجی 2 اور بھی آ جائے گا ایک باری کم ہو جائے آپ خود 10 لے آ دیں گے کم ہونا چاہیے رب نے پیسے نہیں منگے انہیں رات نو تیرے کو 15-20 منٹ منگے نے 2 رکعتاں دے 2 رکعتاں پڑھنا رات نو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے نے میں پتہ کی کرنا ہوں جی جناب کی کر دیو فرمان لگے میں جو کرنا سنو استغفروا ربکم قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا فرماندے نے میں رب نال کال ملا لینا کیونکہ میرا رب بخشن ہار ہے معاف کرنے والا ہے میں رب نال تعلق مضبوط کرنا پھر اللہ کی کر دینے یرسل میں استغفار کرنا اللہ تو رحمتیاں بارشاں کر دیں دے نے بارشاں منگ دے ہو بے پہلے جو ایک ساتھی کہتا جناب دعا کروا دے ہو اللہ رحمتی بارش برسا دے تاکہ یہ سموک چلی جائے ڈینگی تو جان چھوڑ جائے انہاں عذاباں تے پریشانیاں بیماریاں تے بخار تو جان چھوڑ جائے نو نبی کہندے نے میں استغفار کرنا 29واں پارہ تے سورہ نوح دی 10-11 دے 12 نمبر ہے آخری ہے تے میرا سلام ہے فرماندے نے میں استغفار کرنا اللہ کی کر دے نے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ رحمتیاں بارشاں نازل کر دیں دے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ اللہ مینوں دولت دے کے مال دے کے میری مدد کر دے نے مددگار نہیں رہن دینا اللہ کوئی اللہ والا آئے تے صحیح ایک گیٹھ آئے گا اللہ ایک ہاتھ آئے گا تو ایک ہاتھ آئے گا اللہ ایک گاز آئے گا تو گاز آئے گا اللہ تیرے والے میٹر آئے گا تو میٹر آئے گا اللہ کلومیٹر آئے گا میں صدقے جاواں پروانے تو چل کے آئے گا اللہ تیز چل کے آئے گا تو تیز چلے گا اللہ دوڑ کے آئے گا تو دوڑ کے آئے گا اللہ اڑ کے آئے گا حدیث میرے مصطفیٰ دیئے تو جو کر کے دے اللہ والا آگے دے دیکھو تو نبی فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ موسلادھار بارشاں نازل کر دیندے رحمتیاں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ مال دے کے میری مدد کر دینے اور پھر کی کر دے وَبَنِينَ اللہ پتر دے کے میری مدد کر دینے پروانیاں بے اولاد نہیں ہونا چاہتا بڑا پریشان ہے لوگ کہندے نے فلانا تے
تران خطرہ ہے، فلانے دی تے نسل مک گئی، اولاد ہی کوئی نہیں، نانا پریشان نہیں ہونا، ایرے غیرے کول نہ جائیں، آ میرے دو نبی دا نسخہ بنا لے، قرآن دا فیصلہ استغفار تو کر لے، کسرت دے نال استغفار کر، 500 دفعہ، 1000 دفعہ، 1500 دفعہ روزانہ بیچ دے، اللہ کو استغفار کر، استغفر اللہ دی تسبیح کر، رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین دی تسبیح کر، میرے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ ضرور اولاد دے گا، اللہ والا کے دے دیکھو، تو نبی فرما دے نے رب بادشاہ دینا ہے، رب دولتاں دینا ہے، رب پتر دینا ہے، اگلی گل بھی سنو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہراں دیندا ہے، دریا دیندا ہے، پانی دیندا ہے، فصلاں دیندا ہے، باغ دیندا ہے، ہریالی دیندا ہے تے خوشحالی دیندا ہے، قرآن دی ایت دا ترجمہ ہے، لیکن اونوں دیندا ہے جیڑا استغفار کردا ہے، جیڑا استغفار کردا ہے، توبہ کردا ہے، معافی منگدا ہے، اللہ کو گناہاں تے رو رو کے معافی منگدا ہے، اللہ سارا کچھ انہوں عطا کردا ہے، کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ کی گل ہے آج کل راتاں بڑیاں نے تے بہت مفید نے، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن واسطے سردیاں موسم بہار ہیں، وہ کیویں جی؟ دن چھوٹے راتاں بڑیاں، چھوٹے دنوں چ روزہ رکھنا سوکھا ہے، وڈی رات نیند پوری کر کے تہجد پڑھنی سوکھی ہے، وڈی رات نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے، پر انہاں لوگوں نے جڑے عشاء پڑھ کے سنت دے مطابق سوندے نے تے جنہاں رات دا کھانا ہی 2 بجے کھانا ہے، ساری رات ٹی وی ویکھنا ہے، آوارہ گردی کرنی ہے، بازار پھرنے نے، چوکاں چرسیاں موٹر سائیکل کا سلنڈر کٹ کے روٹی کھانی ہے رات دی 2 بجے 3 بجے 4 بجے نماز کا ٹائم ہونا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے انہیں سونا ہے، انہیں پھر دن دے 12 بجے اٹھنا، صبح بھی گئی زور والی بھی گئی، اثر کاروبار تے گئی، مغرب عشاء دکان تے گئی، تو اس کے بعد پھر آوارہ گردی، کی تو ہو گئے فرماتے ہیں عشاء تو پڑھ کے ٹائم نال سو، تہجد ٹائم آٹومیٹک ان دنوں چ اکھ کھل جاندی ہے، 2 رکعتاں تہجد دی ہیں، اللہ جانتا ہے 2 رکعتاں، میرے نبی فرماتے ہیں 2 رکعتاں پڑھ کے جس بندے نے تہجد دی 2 رکعتاں پڑھ لی ہے نا، سارا دن دا چہرہ انج کھلیا رہے گا جویں گلاب دا پھول کھلیا ہوتا ہے، جویں گلاب دا، کدے تجربہ کر کے دیکھنا، 2 رکعتاں تہجد دی کدے پڑھ کے دیکھنا، اللہ سن سارے توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ۔